صدر محترم اور رفقائے بزم، آج کی اس پر رونق بزم میں آپ حضرات کے روبرو کچھ لب کشائی کا جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجر توحید کے سایہ فگن ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں ایک فتنہ ہے۔ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث شریفہ یہ بتلاتی ہے کہ یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ خصوصاً اس ترقی یافتہ دور میں ہر روز نت نئے فتنے نئے انداز میں اجاگر ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک مادیت پرستی کا فتنہ ہے۔ دور حاضر میں پوری عالم انسانیت اس مہلک فتنے میں مبتلا نظر آتی ہے۔ یہ اتنا عالمگیر فتنہ ہے کہ ہر عام و خاص، ملازم ہو یا تاجر، اسکول ٹیچر ہو یا کالج پروفیسر، دینی درسگاہ کا معلم ہو یا مسجد کا امام، اس فتنے میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ آج پورا معاشرہ حصول دنیا میں اس قدر مگن ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمائی جائے، کیسے دنیا کی ساری آسائش و آرائش فراہم ہو، لگژری کاریں، عمدہ مکانات اور زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو۔ ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے۔ شکم پروری اور تن آسانی مقصد حیات بن گئی ہے۔ تخت و تاج اور سیم و زر کے حریص ہے اور ہمیشہ مفاد پرستی، خود غرضی اور نفسانیت پیش نظر رہتی ہے۔ باوقار سامعین، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دولت کے اضافے میں اتنا سرگردہ ہے کہ قوانین و ضوابط اور اخلاقی حدود کی بھی پاسداری نہیں رہتی۔ اپنے مقصد حیات کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں، اپنے خالق کو، اپنے تہذیب و ثقافتوں کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کا واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور آج یقیناً مادیت پرستی نے دنیا داری میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم فراموش کر چکے ہیں کہ بعد الموت بھی ہونے والا ہے اور جزا و سزا کا دن بھی آنے والا ہے۔ سامعین بات تمکین، حد تو تب ہو جاتی ہے جب لوگوں کی بلندی و پستی اور شرافت و عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو بنانے کے بجائے مال و دولت اور بینک بیلنس کو بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس کو زیادہ مال و دولت ملے گی اور کس کو کم، یہ سب اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ حاضرین اکرام، مادیت پرستی کی اس ہوڑ میں آج پورے عالم انسانیت نے مال و متاع کو ہی مقصد حیات بنا رکھا ہے، مال و متاع کو ہی مقصد حیات بنا رکھا ہے، جبکہ رب العالمین کا واضح ارشاد ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور دوسری جگہ رب پروردگار عالم دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے رب العالمین کا واضح ارشاد ہے، وَعَلَى انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں ایک آزمائش ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ساز و سامان کو بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ رب العالمین کا اصول ہے کہ کسی کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو خالی ہاتھ رکھ کر آزماتا ہے۔ کسی کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو خالی ہاتھ رکھ کر آزماتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کون شاکر ہے اور کون ناشکری سے کام لیتا ہے، کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون بے صبری سے کام لیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کو مال و متاع کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ قرآن میں جا بجا ارشاد ہے، قرآن میں جا بجا ارشاد ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، اس کی چکا چوند میں وہ کشش ہے جو ایمانی قدریں سلب کر لیتی ہے، اخروی راحتوں اور نعمتوں کا تصور مزمحل کر دیتی ہے، جہنم کا خوف مٹا دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مادیت پرستی کی اس تلاطم میں پورا معاشرہ عدم توازن کا شکار ہے، پورا معاشرہ عدم توازن کا شکار ہے۔ اخلاقی قدریں ملیامٹ ہو چکی ہے، اخلاقی قدریں ملیامٹ ہو چکی ہے، معاشرت و معاملات بے اصولی اور بے روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات کے اونچے مرتبے سے گر کر ارذل الخلائق کے قطار میں کھڑا ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، ذرا یاد کیجئے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ان کے پاس فتح ایران کے بعد کسریٰ کا خزانہ آیا تو پورے مدینے میں جشن کا ماحول تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی قوم میں مال و دولت کی افراط ہوتی ہے تو اس کے قوم کے افراد میں عداوت اور بغض کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر جس بات کا اندیشہ تھا، آج امت کا ہر فرد اس میں مغن ہے۔ روز بروز مادیت روحانیت پہ اس قدر غالب آتی جا رہی ہے کہ دنیاوی آسائشیں اس کی آرزوؤں اور کاوشوں کا محور بن کر رہ گئی ہے۔ سامعین باتنگین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مادیت جیسے فتنے سے ہمیں آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔